صدق اللہ العظیم۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں دین میں۔ قد تبین الرشد، بے شک واضح ہو چکی، بیان ہو چکی، یعنی واضح ہو چکی، جدا ہو چکی ہدایت من الغی، گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو، یعنی جو کوئی انکار کرے سرکشوں کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو اس نے پکڑ لیا، بِالْعُرْوَةِ، ایک حلقے کو، الوثقى، وہ حلقہ ایسا ہے جو مضبوط ہے، لا انفصام لها، جو ٹوٹنے والا بھی نہیں، یعنی اس نے ایسی رسی کو پکڑ لیا، ایسی رسی کو پکڑ لیا جو مضبوط بھی ہے اور ٹوٹنے والی بھی نہیں۔ واللہ السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت مددگار ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اچھا، دوستی کا صلہ کیا دے گا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ نے ان کی مدد کرنی۔ مدد کیسے کرنی؟ یخرجہم من النور، من الظلمات الی النور، کہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، وہ اولیاءهم الطاغوت، ان کے دوست، ان کے رفیق شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ توحید کے سارے دلائل، اور پھر آیت الکرسی جیسی عظیم الشان آیت جس کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کے جمال اور جلال کا تذکرہ بڑے احسن انداز کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اب دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اس میں ایک شبہ ہے جس کی وضاحت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دین میں سختی نہیں ہے، لہذا بیٹے پر سختی نہ کرو کہ وہ نماز پڑھے۔ دین میں سختی نہیں ہے، لہذا کوئی آدمی سختی نہیں کر سکتا اپنے ماتحت پر کہ بھئی آپ نماز پڑھو، یعنی نماز پڑھنے کو اس کو زبردستی آرڈر نہیں دے سکتا، مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ نماز پڑھو ہی پڑھو، اللہ کا حکم مانو۔ یا کوئی آدمی کہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، لہذا جو کچھ مرضی گناہ کرتا رہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا کیونکہ دین میں سختی نہیں ہے۔ یہ غلط مفہوم اور غلط ترجمہ ہم نے سمجھا ہے اس کا۔ دین میں سختی نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی غیر مسلم کو سختی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مسلمان ہیں، اس معاملے میں سختی نہیں ہے۔ کوئی اس بات پہ کسی کو زبردستی نہیں کر سکتا کہ مسلمان ہو جائے، تلوار کانے پر رکھ کے مسلمان ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس طرح نہیں کر سکتا۔ اگر جو ایمان لے آیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب دین کے احکامات پر عمل کرنا یہ فکر ضروری ہے۔ نافرمانی کرنے پر جو سزائیں مقرر ہیں وہ سزائیں اس کو ملیں گی۔ اب اس پر نماز فرض ہے، بالغ ہو گیا ہے، نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے مال دیا ہے، حج کر سکتا ہے، حج فرض ہے۔ گناہ سے بچنا اس کے لیے لازمی ہے، حرام کھانا اس کے لیے حرام ہے، چوری کرنا اس کے لیے حرام ہے، چوری کرے گا، اب یہ نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے جی دین میں سختی نہیں ہے، چوری کرتا رہے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یا کوئی زنا کرتا رہے اس کو چھوڑ دے، جی نہیں دین میں سختی نہیں ہے پھر اس کو چھوڑ دے، نہیں، شرعی سزا لگے۔ مسلمان ہو گیا، اسلام کے دائرے کے اندر آ گیا، اب یہ سختی اس کو پھر برداشت کرنی پڑے گی۔ پھر اگر وہ زنا کرے گا تو حاکم کا کام ہے اس پر زنا کی حد لگائے گا، اس معاملے میں سختی ہے، زبردستی اس کو زنا سے روکے گا۔ اگر چوری کر رہا ہے، حاکم کا کام ہے، قاضی کا کام ہے، تو وہ ایسے احکامات جاری کرے گا، اور چور پکڑا گیا اس کا ہاتھ کاٹے گا، یہ قاضی کا کام، تاکہ یہ جو برائی ہے اس کو زبردستی روکا جائے۔
اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی یہ چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل، قدرت کے، اب کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں اسلام نہیں لایا، اس لیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا کے کونے کونے تک دین کی دعوت پہنچ چکی ہے، دین کی دعوت پہنچ چکی ہے ایک ایک کونے میں۔ اور پھر آج دور ایسا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہو اور کسی بھی ملک کے حالات نکال سکتے ہو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کسی بھی مذہب کے حالات نکال سکتے ہو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز واضح ہے، آدمی دیکھ سکتا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اس لیے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے دنیاوی معاملے میں۔ کوئی آدمی کبھی دیکھا ہے کہ نوالا جو ہے نا منہ کے بجائے ناک میں ڈال رہا، کس نے اس کو بتایا کہ منہ میں ڈالتے نوالا؟ یہ بھی پتہ کر سکتا ہے، وہ جب کھا رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ میں چیز کیا کھا رہا ہوں، صاف چیز کھا رہا ہوں کہ دکھا رہا ہوں۔ جب عقل ہے اس کے اندر تو یہ اس عقل سے کام لینا، پتہ کرے اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، ایمان کیا چیز ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سے ہدایت واضح ہو چکی ہے، اب ہدایت کے روشن دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، واضح ہو چکے ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اپنے آپ کو دیکھو، اللہ تمہیں بھی دیکھو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی کتنی قدرت کے نمونے اللہ تعالیٰ نے دکھائے؟ یہ نظام کیسے چل سکتا ہے جب ایک چھوٹی سی گاڑی، چھوٹی سی مشینری وہ خود بخود نہیں چل سکتی جب اس کو چلاؤ نہیں، تو یہ پورا اتنا بڑا نظام خود کیسے چل سکتا ہے؟ تو جب پتہ چلا کہ یہ خود نہیں چل سکتا، اس کو چلانے والا کوئی ہے تو اس پر ایمان لانا بھی تو ضروری ہے، اس کو ماننا بھی تو ضروری ہے، پھر اس کی ماننا بھی تو ضروری ہے۔ کوئی آدمی کسی کے ہاں کوئی کام کرتا ہے تو اس کے گھر میں رہ کر اس کا کھاتا پیتا ہے، تو پھر اس کے احکامات بھی ماننا اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں، گھر والے کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، اس کی باتیں بھی ماننی پڑتی ہیں۔ نہیں مانے گا تو وہ کک آؤٹ کر دے گا، نکال دے گا، کھاتا میرا تم، مانتا نہیں ہے، بات کوئی نہیں مانتا۔ اب کوئی بھی ادارہ دیکھ لو، جب اس ادارے کے اصول اور ضوابط پر نہیں چلو گے، وہ ادارہ جو فیسلٹیز آپ کو دے رہا ہے، جو سہولیات دے رہا ہے، اس سے آپ کو محروم کر دے گا، جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، حق ذات ہے، تو پھر اس کی ماننی بھی پڑے گی، اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس بات پہ کوئی سختی نہیں کر سکتا، کوئی زبردستی ایمان لے آئے گی، لیکن جب ایمان میں داخل ہوگے اب سختی موجود ہے۔ مرتد ہوگا 3 دن تک انتظار، 3 دن تک مہلت ہوگی، ورنہ حاکم کا کام ہے اس کے گردن اڑا دے، قتل کرے، یہ حاکم کا کام ہے، اسلامی حکومت۔ یہ نہیں ہے کہ بس جو مرضی کرتے رہو گے، اسلام میں داخل ہو کے پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی، اسلام میں داخل ہو کے پھر اپنی مرضی ختم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے تحت زندگی گزارنا۔ لا الہ الا اللہ عقیدے کا نام ہے، محمد رسول اللہ طریقے کا نام ہے، کہ لا الہ الا اللہ والا عقیدہ رکھنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اسے اپنی زندگی میں لانا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اس کے برابر زندگی گزارنا ہے۔ یہ مسلمان کے لیے اس میں سختی ہے، سختی سے دین پر چلے گا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت آ گیا، اب اپنی مرضی ہے، نماز پڑھنے کا دل آیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے سختی ضروری ہے۔ آج کل عام طور پر عام لوگوں کو یہ دلیل یاد ہے، کہتے ہیں لا الہ سے کسی کو نماز پڑھو، نہیں پڑھتا، اس کو سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی تم سختی کیوں کر رہے ہو، دین میں کوئی سختی تو نہیں ہے۔ اسی بنا پر بہت سارے والدین اپنے بچوں سے لاڈ کی بنا پر کہتے ہیں جی دین میں سختی نہیں ہے، میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا نہیں پڑھی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ واضح پکی باتیں ہیں، کوئی اس کے اندر شک نہیں ہے۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم اپنے ماتحتوں سے اپنے دنیاوی کام، اپنی ذاتی ضروریات کے کام لے سکتے ہیں، ان سے دینی احکامات پر عمل کیوں نہیں کروا سکتے؟ کروا سکتے ہیں، ہم نے نہیں کروایا، اللہ پوچھے گا۔
تم میں سے ہر ایک نگہبان، ہر ایک سردار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھو۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ دین کے اندر سختی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے کہ ایمان لے آنے کے بعد جو کچھ مرضی کرتے رہو، دین میں سختی نہیں ہے، کسی کو زبردستی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر زبردستی والی نماز پڑھاؤ گے، زبردستی والی نماز ہوگی تو پھر اس نماز کو اتنا ثواب بھی نہیں ہوگا اور اس کے اندر اتنا خشوع و خضوع بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جو نماز اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے پڑھی جائے گی، وہ اس نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی ہوگا، اس کا ثواب بھی ہوگا۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ جو اعمال کرانے ہیں ان اعمال کے فضائل ان کو سناؤ۔ ہاں، نماز پڑھنے سے آپ کو یہ ملے گا، جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہ انعام ملے گا۔ جو روزہ رکھے گا اس کا یہ انعام، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ زکوٰۃ دے گا اس کا یہ انعام، جھوٹ سے بچے گا یہ انعام، جھوٹ چھوڑے گا یہ انعام، سچ بولے گا یہ انعام۔ الصدق ینجی والکذب، فضائل سنا۔ پھر کیا ہوگا؟ دل مان جائے گا کہ میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا۔ اور جب دل مان گیا، یہ جب اپنے میں بتا رہا ہوں، والد صاحب سختی کیا کرتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے۔ جب بچپن میں سختی کیا کرتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن نماز کی وہ کیفیت نہیں تھی، وہ توجہ نہیں تھی، وہ اہتمام نہیں تھا۔ جب والد صاحب ہوتے پڑھ لیتے، جب نہیں ہوتے تھے بعض اوقات رہ جاتے تھے، یعنی اس طرح کی پابندی نہیں تھی۔ لیکن جب سے پتہ چلا کہ یہ نماز چھوڑنے کا آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس، نماز چھوڑنے والا آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ پڑھنے ہی میں خیر ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے پھر نماز نہیں چھوڑتی، پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو گیا۔ خود فکر ہوتی ہے، فجر کے بعد ظہر کی فکر، ظہر کے بعد عصر کی فکر، عصر کے بعد مغرب کی فکر، مغرب کے بعد عشاء کی، عشاء کے بعد فجر کی فکر۔ یہ فکر لے کے سو گے کہ میں نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، تب آنکھ کھلے گی، تب پھر اٹھ بھی پاؤ گے۔ اور فکر ہی نہیں ہے، آنکھ کھل گئی تو پڑھ لیں گے، نہیں کھلی تو نہیں پڑھیں گے، لیٹ پڑھ لیں گے، نہیں۔ یہ فکر لے کے سوئے آدمی کہ میں یہ سونا اللہ تعالیٰ نے سونے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے بھی ہیں، آرام بھی فرمایا ہے۔ وَإِنَّ لَجَسَدَكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، جسم کا بھی حصہ ہے اور آپ پر حق ہے، اس لیے میں سو رہا ہوں، یہ فکر لے کے اٹھے کہ دماغ۔ تو خیر، میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، خلاصہ کلام یہ کہ دین کے اندر سختی، دین کے اندر لانے میں سختی نہیں ہے، جب دین کے اندر آ گیا اب سختی اس کے اندر موجود ہے، اب اس کے لیے سختی موجود ہے۔ اب یہ نہیں کہ دین جو کچھ مرضی کرتا ہے اس کے لیے چھوٹ ہے، نہیں، شرعی احکامات اس پر لاگو ہوں گے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے گمراہی کا انکار کر دیا، شیطان کا انکار کر دیا، شیطان کو چھوڑ دیا، اور وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا، مضبوط جماعت کو پکڑ لیا، مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ رسی اس کو چھوڑے گی نہیں، ابھی یہ رسی اس کو چھوڑے گی نہیں، ابھی اس رسی کو چھوڑ نہیں سکتا جب تک جب یقینی طور پر، حقیقی طور پر۔ اچھا، اس کا لطیف سا ایک معنی یہ ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے حقیقی معنوں میں، اس سے گناہ ہو جائے، اس سے نافرمانی کی طرف وہ چلا جائے، یہ اس کے شان کے مطابق نہیں ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان ایمان والا وہ اللہ کی نافرمانی کر دے، ایک طرف اللہ پر ایمان لا رہا ہے پھر اللہ کی نافرمانی بھی کر دے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ اس نے ایسی مضبوط رسی پکڑی ہے جس کو یہ چھوڑنے والا نہیں، جو ٹوٹ رہی ہے لن انفصام لها، یہ اس کے لیے ٹوٹے گی نہیں۔ کیا مطلب؟ مضبوطی سے ایمان، ایسا ایمان لے آؤ کہ جو ایمان آپ کو گمراہ نہ کر ہونے دے، ایسا مضبوط ایمان ہو کہ پھر ہزاروں نہیں، کروڑوں، لاکھوں، اربوں بھی آ جائیں، حرام کے ہوں، ان کی طرف دلی چاہت بھی نہ ہو۔ چند عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک دوست نے شادی کے لیے کہا کہ بھئی فلانی جگہ پر ایک صاحب کی شادی ہے اس کے بیٹے کی، اور وہاں پر یہ پکے گا، یہ بڑے اس نے فضائل گنائے، یہ پکے گا، 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 تو چلو چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے دعوت نہیں ہے اور بغیر دعوت کے جانا جائز نہیں ہے۔ اس نے اور فضائل گرانے شروع کیا، وہ جی وہاں پر یہ بھی پکے گا، تو یہ بھی پکے گا، تو یہ بھی پکے گا، تو یہ پکے گا۔
میں نے کہا بھائی آپ جتنے مرضی اس کے فضائل سناتے رہو، جتنی مرضی خوبیاں بناتے رہو، میرے دل میں اس کے لیے الحمدللہ اللہ کے فضل سے 1% چاہت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا جب وہ چیز ہے ہی میرے لیے نہیں ہے، ایک چیز ہے ہی نہیں ہے میرے لیے، میں اس کی طرف کیوں اپنی لالچ کو بڑھاؤں، اس کی طرف کیوں میں دیکھوں؟ تو ایمان والے کے لیے بس اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کر دی وہ گویا میرے لیے ہے ہی نہیں ہے، جو چیزیں حرام کر دی گویا میرے لیے اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ، دلی چاہت اس کو اختیار کرنا، اس کو استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، اس طرف دلی چاہت بھی نہ ہو، ایسا مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ بہرحال لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہوتا ہے، مددگار ہے اللہ ولی۔ کس طرح مددگار؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، یخرجہم من النور الی الظلمات، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے من الظلمات الی النور، یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ گویا گناہ اندھیرا ہے، گناہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ گناہ کی مثال اندھیروں کی سی ہے، اور اطاعت کی، اللہ کی فرمانبرداری کی زندگی کی مثال، نیکی کی مثال کس کی ہے؟ روشنی کی سی ہے۔ ایک آدمی مثلا گناہ کر رہا تھا، اس وقت اللہ اکبر کی آواز اس کے کان میں پڑی، فوراً گناہ چھوڑا، توبہ کی اور مسجد کی طرف چل دیا۔ یہ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آ رہا ہے، اندھیرے سے نکل کر کدھر آ رہا ہے؟ روشنی کی طرف آ رہا ہے۔ ان معاملات میں جو ایمان والا ہوتا ہے، جس نے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کے لیے گویا یہ کام فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر یہ کام دین پر چلنا، نیکی پر چلنا، یہ اللہ رب العزت اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہے وہ شیطان کے دوست ہیں۔ ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، اور کافروں کا دوست کون ہے؟ شیطان ہے۔ ایمان والوں کا دوست کون ہے؟ اللہ ہے، اور کافروں کا دوست شیطان ہے۔ کا یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ایمان ان کے دل کے اندر چاہت ہو رہی ہوتی ہے کہ ایمان لے آئیں، ایمان لے آئیں، کیونکہ ایمان کی حقیقت، ایمان کی حقانیت اور یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حقانیت اس کے سامنے واضح ہو رہی ہوتی ہے، وہ دلی طور پر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، لیکن یہ شیطان آڑے آ جاتے ہیں اور ان کو ایمان لانے سے روک دیتے ہیں اور ان کو اور سبق باغ دکھاتے ہیں۔ دیکھا یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے، جو دل کے اندر ان کے ایمان کی چاہت پیدا ہوتی ہے اس سے ان کو نکال دیتے ہیں، اور الی الظلمات، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، نافرمانی کی طرف، سرکشی کی طرف، بغاوت کی طرف ان کو لے کے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، جو شیطان کے دوست ہیں، جو کون ہیں؟ شیطان کے دوست ہیں، یہ دوزخ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، بغیر ایمان کے مر گئے، شیطان کے دوست تھے، بغیر ایمان کے مر گئے، ایمان دل سے نکل گیا، یا ایمان لائے تھے لیکن مرتد ہو کے مر گئے، مرتد ہو کے اسی حالت میں موت آ گئی، تو ہم فیہا خالدون، دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یاد رکھیں، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم جو ہمیشہ ہمیشگی ہے وہ دوزخ کے اندر وہ کافروں کے لیے ہے جو بغیر ایمان کے مرے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں، ایمان اگرچہ گناہگار ہیں، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ایک نہ ایک دن ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں سختی نہیں کہ دین میں کسی کو زبردستی مسلمان کر دو۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک واضح ہو چکی ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، اور جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کا انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا، کامیاب حلقہ پکڑ لیا، کوئی مضبوط جگہ پہ چلا گیا۔ جیسے کہتے ہیں نا، کسی کی اچھی پکی نوکری لگ جائے، سرکاری نوکری لگ جائے تو کہتے ہیں اس کا کام پکا ہو گیا، اس کا کام پکا ہو گیا۔ تو گویا جو ایمان لے آیا اس کی جنت پکی ہو گئی، اس کی جنت پکی ہو گئی۔ لیکن اگر ایمان کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر یہ جنت اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ ایسی کہتے ہیں نا، یہ پکی نوکری ہے جی، اب اس کو کیا ٹینشن ہے۔ تو جو ایمان والا ہے اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اس کی گویا پکی نوکری ہوگی اللہ کے یہاں، اللہ کے اس کی پکی نوکری، اب اس کو ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں۔
لیکن شرط کیا ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے گا. لن فصام لها، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہلکا. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت مددگار ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور جو کافر ہیں یہ شیطان کے دوست ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف، ہدایت سے گمراہی کی طرف. ہدایت سے گمراہی کی طرف، فرمانبرداری والی زندگی سے نافرمانی والی زندگی کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه.